بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اس کی بہت ہی اہم کڑی ہے۔ اس حصے میں ہم بچوں کی جسمانی نشو و نما اور بچوں کی جسمانی تربیت اس حوالے سے بات کریں گے، تو بہت ہی اہم نکات ہیں اور اپنی بات کو انتہائی اختصار سے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ہی شاندار حدیث مبارکہ ہے، فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ صحت مند طاقتور مومن کمزور اور لاچار مومن کی بنسبت اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ وفی کل خیر، اگرچہ دونوں میں ہی ایمان کی وجہ سے خیر و بھلائی ہے۔ تو یقیناً جو مومن صحت مند ہوگا، توانا ہوگا، اس کے پیچھے اس کے والدین کی بچے کی جسمانی بہترین نشو و نما ہوگی، تو بچہ کس طرح جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر، روحانی طور پر بہتر معاشرے کا فرد بن سکتا ہے، اس کے لیے ہم چند نکات میں اس تفصیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بچے کی ولادت سے بھی پہلے جو ہے وہ ہے والدہ۔ جب والدہ امید سے ہو تو ضروری ہے بچے کی جسمانی بہتر نشو و نما کے لیے اور بچے کی صحت اور تندرستی کے لیے کہ والدہ جب امید سے ہو تو وہ مفید غذا استعمال کرے، ایسی خوراک استعمال کرے جس کا بچے کی صحت پر اچھا اثر ہو اور خود والدہ کی صحت پر بھی اچھا اثر ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایسی خوراک استعمال کرے جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ زیادہ مسالے والی چیزیں استعمال کرنا یا کوئی اور ایسی چیزیں استعمال کرنا یا ایسی ادویات استعمال کرنا، انگریزی دوائیوں کی بھرمار آج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا وقتی طور پر فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ جسم میں طاقت محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ بالکل عارضی ہوتا ہے، جبکہ بچے کی بہتر جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ والدہ اس دوران مفید اور سادہ اور صحت مند غذا استعمال کریں، اس کا بچے کی صحت پر اثر ہوتا ہے۔ دوسری چیز، ولادت کے بعد بچے کے دودھ کا مسئلہ ہے، تو یہ بچے کا دودھ بھی آج کے اس دور میں بہت گھمبیر مسئلہ بن چکا ہے۔ ولادت کے بعد بھی والدہ اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتی ہیں، اسی طرح عام روٹین سے مرچ مسالے والی چیزیں یا جو من کو اچھی لگتی ہیں یا جس کی زیادہ میڈیا پر تشہیر وہ دیکھتی ہیں، اسی طرح کی وہ چیزیں استعمال کرتی ہیں، جبکہ اس دوران بھی ایسی خوراک ہونی چاہیے جس طرح دیسی گھی ہے، بادام ہے یا اس طرح کی اور صحت مند جو غذا ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، تاکہ ماں جس طرح کی جیسی بہتر غذا استعمال کرے گی اسی طرح بچے کو دودھ کے ذریعے فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے دوران دودھ بھی والدہ خیال رکھے کہ وہ ایسی غذا استعمال کرے جو اس کی اپنی صحت کے لیے بھی مفید ہو اور بچے کی صحت کے لیے بھی مفید ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ والدہ اپنے بچے کو 2 سال دودھ ضرور پلائیں، کیونکہ اس کے بچے کی صحت پر اور خود والدہ کی صحت پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دودھ نہ پلانے کی صورت میں لازمی بات ہے بچے کو بازار کا دودھ پلایا جائے گا تو وہ فیڈر کے ذریعے دودھ پیے گا، تو جب فیڈر استعمال کرے گا اور بازار کا دودھ ہوگا اور پھر بازار کا دودھ بھی ایسا ہو نہ امانت داری ہو، نہ صدق ہو، نہ ایمان ہو، نہ اخلاق ہو، نہ دین ہو اور نہ ہی کوئی قانون ہو، تو وہاں پر دودھ جو بچوں کو پلایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ سوائے بیماری کے کچھ نہیں ہوگا، اس میں کیمیکل ہوں گے یا اس میں اور بیماری والی چیزیں شامل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بچہ اگر مستقل فیڈر استعمال کرے گا تو فیڈر کے بھی بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو جو فیڈر پلاسٹک کا ہے اس کے نقصانات ہیں، اور دوسری چیز اکثر بچے زیادہ فیڈر پینے کی وجہ سے ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، ان کے دانت باہر کو نکل آتے ہیں، تو یہ ایک مستقل بچوں کے لیے عیب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جو والدین بچوں کو دودھ پلانے پر راضی نہیں ہوتے اور خاص طور پر والدہ، تو اس دودھ نہ پلانے کی وجہ سے اور کئی مسائل جنم لیتے ہیں، اور پھر دودھ کے لیے ڈبے کا دودھ بند، اس میں جو مسائل جسمانی ہے اس کے علاوہ
وہ انتہائی مہنگے ہوتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرنا عام والدین کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ اگر والدہ 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے بچے کی صحت پر بھی مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں اور خود والدہ کی صحت پر بھی مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح دودھ کے بعد کا مرحلہ بچے کی خوراک کا ہوتا ہے، تو بچوں کی خوراک کا بھی آج کے دور میں بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان بچوں کو کھلائے تو کیا کھلائے۔ نہ کوئی چیز بچوں کے لیے خالص کھانے کو دستیاب ہے، تو بچے اگر بازاروں میں کھاتے ہیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں بچوں کے ایک دن کا اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے دن بھر میں کیا کھاتے ہیں۔ سپر سٹور پر کسی اور کھانے پینے کی دکان پر اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر جو کھانے کی چیزیں ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہمارے بچے دن بھر اور تمام زندگی یہی چیزیں کھائیں گے تو وہ کیسے صحت مند رہیں گے۔ چٹپٹی چیزیں، مسالے والی چیزیں اور ایسی تیز چیزیں کہ عام انسان بھی اگر وہ کھائے تو اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن بچے وہ پوری زندگی کھائے جاتے ہیں۔ نہ والدین کو بچوں کی صحت کا خیال ہے اور وہ بچے کھائے جا رہے ہیں۔ بچوں میں موٹاپا، نظر کی کمزوری، سماعت کی کمزوری، حفظ کی کمزوری اور اس طرح کمزور ہڈیاں، لاغر بیمار بچے اور ان میں موٹاپا، یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ بچوں کی موزوں خوراک نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو بچے بازاری چیزیں اس طرح کی کھائے جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک حکیم ڈاکٹر سے اگر ہم پوچھیں تو وہ اس چیز کی ہمیں ضمانت دیں گے کہ بازار میں جتنی بچوں کی چیزیں دستیاب ہے کھانے والی، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بھی بچوں کی صحت کے لیے مفید نہ ہو، لیکن ہمارے بچے پوری زندگی اور خوشی بیاں پر، شادی پر اور عیدین پر وہ کھاتی وہی چیزیں ہیں۔ اور ایسے بھی گھرانے ہیں جو عید کے موقع پر بھی وہ بکرے کا گوشت نہیں کھاتے، یا انہوں نے مرغی کھانی ہوتی ہے یا وہ بازار کی چیزیں کھا لیں گے۔ تو اس لیے دودھ کے بعد بچوں کی خوراک کا مرحلہ آج کے دور میں اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بچوں کی جسمانی طور پر بہتر نشو و نما کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کو ہلکی پھلکی ورزش کا اہتمام کروایا جائے۔ اگر بچہ کھا کر گھر بیٹھ جائے گا، چلے پھرے گا نہیں، اچھلے کودے گا نہیں، بھاگے دوڑے گا نہیں، تو اس کی خوراک ہضم نہیں ہوگی۔ جو اس نے کھایا ہوگا وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنا ہوگا۔ تو ایسی حالت میں اگر بچہ سونا بھی کھا لے گا اور والدین اپنے بچے کو سونا بھی کھلا دیں گے تو اس خوراک کا فائدہ نہیں ہوتا صحیح طور پر۔ اس لیے بچوں کو ایسی کھیلنے کا موقع دینا چاہیے جس میں اچھل کود ہو، بچے بھاگیں دوڑیں، اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی بچوں کو اہتمام کرانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بچوں کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ چیزیں ہیں وہ خوراک کے ساتھ ساتھ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ بچوں پر تعلیم کا اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اتنے ان کے اسباق ہیں، اتنی کتابیں ہیں کہ بچہ سبق یاد کرتے کرتے نہ تو اسے بھوک کی فکر ہوتی ہے بلکہ بھوک لگتی نہیں ہے۔ تو اتنا ان کے کتابوں کا بوجھ ہے، بلکہ بیگ اس قدر وزنی ہوتے ہیں کہ بچے، معصوم بچے جن کی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، وہ بچے اپنا بیگ تک نہیں اٹھا سکتے۔ تو اتنا بچوں پر بوجھ، تعلیم کا بوجھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو بلڈنگ ہے اور ان کی جو عمارت ہے وہ بالکل تنگ ہے۔ ایک وہ گھر جو گھر 4 افراد کے لیے تھا، ایک فیملی کے لیے تھا، اس گھر کو کرائے پر لیا اور اس کو سکول بنا لیا اور اس پر 150، 200، 400 بچہ پڑھتا ہے۔ تو وہ سکول میں، اس عمارت میں نہ بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ صحیح طرح، نہ بچوں کے بھاگنے کے لیے جگہ، اور نہ ہی وہاں پر فضا ٹھیک ہوتی ہے۔ تو ایک گھر جو ایک فیملی کے لیے ہوتا ہے اس کو سکول بنائے جا رہے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے کیا سسٹم ہے، کیا صفائی ہے، کیا انتظام ہے، بچوں کے کھیلنا کا پارک ہے یا کہ نہیں۔ تو بچے جب چھوٹے سے کمرے میں 20 بچے بیٹھتے ہیں اور تنگ بیٹھتے ہیں تو پھر بچے صحت مند نہیں ہوں گے، بیمار ہوں گے۔ تو نظام تعلیم اور یہ تعلیمی ادارے یہ بھی بچوں پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح جدید آبادیاتی جو نظام ہے، جو جدید تہذیب نے ہمیں دیا ہے، وہ شہروں میں چھوٹے چھوٹے گھر
اور تنگ گلیاں، فضا بھی گرد آلود، یہ انڈسٹری اور یہ صنعتی انقلاب، اس کی وجہ سے گرد و غبار اور دھواں اور یہ گاڑیاں، یہ شہروں کی فضا اس قدر گرد آلود ہو چکی ہے کہ انسان کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، بچوں کی خوراک، ماں کا دودھ، بازاری چیزیں، کھیل کود اور تعلیمی ادارے، نظام تعلیم، یہ تمام چیزیں مل کر انسان کو مثالی افراد تیار کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر بچے کو معاشرے کا، ریاست کا مثالی فرد بناتی ہیں۔ اگر تمام چیزیں غلط سمت پر جا رہی ہوں تو بچہ بڑا ہو کر بیمار ہوگا، ذہنی طور پر مفلوج ہوگا، روحانی طور پر بیمار ہوگا، جسمانی طور پر بیمار ہوگا۔ تو ہم اپنے بچوں کی بہتر جسمانی نشو و نما کے لیے اور روحانی ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمہ تن گوش رہیں اور اپنے ماحول کو سمجھیں کہ ہماری بچوں کی خوراک کے لیے، صحت کے لیے، ان کی جسمانی نشو و نما کے لیے اور ان کے ایمان اور اخلاق کے لیے جو چیز بہتر ہے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھ کر اور باشعور مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں اپنا بندہ بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔